فہمیدہ مرزا صاحب، ابھی اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا ان کو بھی بڑے تحفظات ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے اوپر مختلف الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں تو وہ سنی اتحاد کونسل کی شکل میں ایوان میں پارلیمان میں موجود ہیں۔ بطور سابق اسپیکر بتائیے گا کہ ان کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ اب جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو ملے گی، دیگر جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، تو کون سے ایسے فورم ہیں جہاں پر آپ اگر بتا سکیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جا سکتا ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بلایا جا سکتا ہے، جو اپنے سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، پارلیمانی آپشنز؟ دیکھیے، ویسے تو ان کو پورے اس پروسیس میں پہلے بھی حصہ لینا چاہیے تھا، چاہے جو بھی ہو رہا ہے وہ فردر جب آپ پروسیس میں حصہ لیتے ہیں تو آپ فردر ایکسپوز کرتے ہیں۔ اگر یہ پہلے جو اپوزیشن میں نہیں بیٹھے اور چلے گئے، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ملک کے حالات وہاں نہ ہوتے جہاں آج پہنچ گئے ہیں۔ اور اب بھی جو ہے کہ چاہے وہ کسی بھی نام کے نیچے بیٹھے ہیں، جس طرح بھی وہ آئے ہیں، کہ انہوں نے بڑا سٹرگل کیا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ جو بھی کمیٹیز ہیں کہ اس میں جائیں، اور اس کے بعد بالکل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو ملے گی، اس میں ضرور وہ اٹھائیں، کیونکہ ایک آپ دیکھیں تو صحیح کہ الیکشن کمیشن نے اربوں روپے لے کے، بھئی اسی قسم کے رزلٹ بنانے تھے، آپ بغیر الیکشن کے کر لیتے، اربوں روپے اس ملک کا آپ نے ضائع کیا۔ ایک اتنی بڑی ایکسرسائز میں کہتی ہوں، اگر ایک پبلک ایکسچیکر کا تو جو گیا، عوام کا جو پیسے خرچ ہوئے، اور نہ کرتے بھی اگر آپ 70-80 ارب یا بے بی ان ٹریلینز آپ نے اس ملک کا پیسہ خرچ کرایا، اور یہ ایکسرسائز یہ کرا کہ اس کے بعد یہ نتائج اس طریقے سے آپ نے الیکشنز کرائی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو بالکل بلانا چاہیے، اور یقیناً اس کو ابھی آڈیٹر جنرل بھی دیکھیں گے اور وہ بھی بتائیں گے، لیکن اتنے ملک کے پیسے خرچ کرا کے اور ایک آپ نے ٹوٹل کیوس کر دیا، اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور میں تو لیکن یہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے معاملہ تھا، جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے معاملہ تھا فہمیدہ مرزا صاحبہ، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان سے اوتھ نہ لیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ان اراکین نے اوتھ لیا، پھر کل قومی اسمبلی میں بھی اوتھ لیا گیا۔ بطور سابق اسپیکر آپ سمجھتی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں سندھ اور قومی اسمبلی میں ان اراکین سے حلف جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں بالکل نہیں لیا جا سکتا، لیکن کیونکہ آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، میں نے آرڈر پڑھا نہیں ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز تھی جو چیلنج ہوئی، الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ آپ ریزرو سیٹس نہیں وہ کریں، تو اور دوسرا طرف پہ اگر آپ دیکھیں تو کورٹوں میں ابھی فیصلے موجود تھے، کم از کم یہ انتظار کر لیتے کچھ لیجیٹیمیسی کے لیے، کیا آپ سندھ ہائی کورٹ کیا بولتی ہے، اور پنجاب کی بھی میں بھی ہے، پنجاب ہائی کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے، تو جتنے یہ گئے ہوئے ہیں اس وقت کوئی سب جوڈس ہے میٹر، اور کوئی فیصلے بھی آ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو فیڈرل ادارہ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر ایک فیصلہ، اب کیونکہ میں نے آرڈر نہیں دیکھا تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں، پر جس قسم کی الیکشنز ہوئی ہیں اس وقت اس ملک میں، چیف جسٹس صاحب سب دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو بالکل اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جتنی نا انصافی اس وقت ہوئی ہے کہ اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے، پوری دنیا نے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو میں اور ایک ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں ہی ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اور اداروں کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یقیناً میں اپنے میٹرز میں بھی جس طرح میرے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی، ایک فارمر اسپیکر، پہلی خاتون سپیکر ان دا مسلم ورلڈ، اور جہاں سے میں 6 دفعہ الیکشن کر چکی ہوں، وہاں پہ آپ مجھے آ کے لاسٹ منٹ ہفتہ پہلے کہیں کہ نہیں آپ کو سمبل نہیں دے سکتے، مطلب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے مجھے سمبل دینا؟ میں جس پارٹی کو بلانگ کرتی ہوں اس پارٹی کا کوئی سمبل تھا، مجھ سے سمبل لے رہے ہیں، ایک اور پولیٹیکل پارٹی سے سمبل لے رہے ہیں، مطلب یہ تو ایک تماشا ہے کہ آپ نے ایک پروسیس میں بھی جانے سے آپ روک رہے ہیں، تو یہ کون سی الیکشنز ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے سو موٹو ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر بالکل دیکھنا چاہیے انہیں۔